السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی جو آیتیں پیش کی گئیں ان آیات کا مختصر خلاصہ اور حج سے متعلق کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر اپنے گھر کے حج کو فرض قرار دیا۔ نہ کہ صرف یہ کہ حج فرض ہے بلکہ دین اسلام کے ارکان میں شامل ہے۔ اور جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ آیت قرآن مجید کی مرکزی آیت ہے جس سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کن لوگوں پر؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو راستہ عبور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے جو راستہ پار کر سکتے ہیں ان پر اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کے حج کو فرض قرار دیا۔ اس آیت کے اندر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، آیت کا اسلوب کلام دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر حج کو فرض قرار دیا ہے وہاں پر خطاب کا آغاز اللہ رب العالمین نے للہ سے کیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے، یعنی خطاب کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ خطاب کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے تو بات میں تاکید کیسی ہے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، خاص طور سے حج کا معاملہ یہ ہے کہ حج کے معاملے میں نیتوں میں بہت زیادہ کھوٹ آ گیا ہے۔ لوگ ریا میں مبتلا ہیں، لوگ دکھاوے میں مبتلا ہیں، نعرے بازی میں مبتلا ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ حاجی صاحب کہلوائے، اور اس طرح کی بہت ساری دوسرے اغراض و مقاصد لوگوں کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں کلام کے آغاز ہی میں کہا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے۔ اور حج کے سلسلے میں یہاں پر بات کعبۃ اللہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمائی، کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جس طرح سے انبیاء کو مبعوث فرمایا اسی طرح سے انسانیت کی ہدایت کے لیے جس جگہ کا اللہ رب العالمین نے انتخاب فرمایا، سارے عالمین کی ہدایت کا مرکز اللہ رب العالمین نے جس مقام کو بنایا، پورے عالمین کی ہدایت کا منبع، مصدر اور ماخذ اللہ رب العالمین نے جس جگہ کو بنایا وہ جگہ مکے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جسے اللہ رب العالمین نے قائم کیا، وضع للناس، کس کے لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، للذی ببکۃ، اللہ نے فرمایا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے، وہ وہی ہے جو مکے میں ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے اسے بنایا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کا ہدایت کا منبع اور مصدر اللہ رب العالمین نے اس گھر کو قرار دیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، یہاں پر مکے کو بکہ کہا گیا ہے۔ مکے کے بہت سارے نام ہیں، انہی ناموں میں سے ایک نام ہے بکہ، با سے، ایک ہے مکہ اور ایک ہے بکہ، تو اس آیت کے اندر مکے کو بکہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے مکے کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام القریٰ، ام القریٰ یعنی تمام کے تمام شہروں، بستیوں اور جگہوں کا سردار، سب سے اصل ام القریٰ اسے کہا گیا۔ تو حج دین اسلام کے ارکان میں سے ہے، فرائض میں سے ہے، اور اس کے اپنی فضائل ہیں۔ ایک دو تین فضائل میں آپ کے سامنے بالاختصار بیان کروں۔ حج کا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ کتنی بڑی بات ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ بہت بڑی بات ہے، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ الحج المبرور
لیس لہ جزاء الا الجنہ. تو یہاں پر دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی عازم حج، جو یہاں پر میری مائیں بہنیں اور آپ حضرات جو موجود ہیں، ہم سب کو اسی کوشش میں لگنا ہے. ہمارے سفر کے اول سے لے کر آخر تک، جب تک ہم اس سفر کے اندر ہیں، ہم سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے حج کو حج مبرور کریں. صرف حج نہیں، صرف مجرد حج کرنے پر اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے جس نے حج کیا اس کا بدلہ جنت ہے. نہیں، حج کرنے پر جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ حج مبرور کرنے پر. ہمارا حج جب اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہو جائے، اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، تقوی، طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ اور صحیح اعتقاد کے ساتھ بندہ جب حج کرتا ہے تو اس حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے. اور ایسا کوئی عمل ہم سے سرزد نہ ہو اس سفر کے اندر کہ جو ہمارے حج کو حج مبرور ہونے سے روکے. حج مبرور ہونے سے روکے. الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، یہ بات کہی گئی. تو سب سے پہلی فضیلت حج کی یہی ہے کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. کیا پیاری بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یفسق ولم یرفس رجع کیوم ولدته امہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج، جس نے حج کیا، جس نے حج کیا. اور یہاں پر قید کیا لگائی، دیکھیے بہت اہم چیز ہے. من حج، جس نے حج کیا، ولم یرفس، اس کے اندر رفس نہیں کیا، حج کے دوران رفس نہیں کیا، ولم یفسق، اور فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہوا، رجع، وہ ایسے لوٹا جیسے کہ ولدتہ امہ کیوم ولدتہ امہ، اس طرح سے حج سے لوٹتا ہے جس طرح سے اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا ہے، آج ہی گویا اس کی ماں نے اسے جنا ہے. جس طرح سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بندہ جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوتا ہے، گناہوں سے اور خطاؤں سے، خباثتوں سے کس طرح سے پاک و صاف ہوتا ہے، بالکل ایک حاجی جو حج سے لوٹتا ہے اس طرح سے پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ دو چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں. پہلی چیز لم یرفس، دوسری چیز ولم یفسق. اسے رفس نہیں کرنا ہے اور اسے فسق نہیں کرنا ہے. رفس کا مطلب ہے کوئی بھی جنسی حرکت، یعنی جس کا تعلق سیکشول ایکٹیویٹی سے ہو، یعنی اس طرح کی کوئی حرکت آدمی نہ کرے. اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچے رکھے، اپنے نگاہوں کی بے راہ روی سے بچے، اپنے نگاہوں کو ادھر ادھر پھیلانے سے اور دوسری صورتوں اور شکلوں پر نظر ڈالنے سے آدمی پرہیز کرے. بالکل اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے. اور اسی طرح سے اس کی زبان سے بھی کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو رفس پر محمول ہو، ایسی کوئی بات جو کہ گندی ہو، ایسی کوئی بات جو اخلاق کے منافی ہو، ایسی بات جو بےہودہ ہو اس کی زبان سے نہ نکلے. اس پورے سفر کے دوران رفس سے بچتا رہے، اپنے نگاہوں کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا رہے. مخصوص ایام میں تو بیوی کے ہونے کے باوجود بھی آدمی کو یہ کہا گیا ہے کہ اس سے بھی وہ پرہیز کرے. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بیوی کے ہونے کے باوجود بھی جب آدمی نہیں اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتا تو دوسری باتوں کا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر شدید منع یہ چیز ہوگی. تو حج کے پورے سفر کے دوران، ویسے تو عام زندگی میں بھی رفس کو منع کیا گیا ہے، لیکن بالخصوص سفر حج میں کوئی ایسی حرکت ہمارے سے سرزد نہ ہو. اگر کوئی رفس میں مبتلا ہوتا ہے حج کے اندر، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں مبتلا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسے آدمی کا حج حج مبرور نہیں ہو سکتا، حج مبرور نہیں ہو سکتا. تو من حج فلم یرفس ولم یفسق. اس کے علاوہ فسق و فجور کا، نافرمانی کا کوئی کام، کوئی بھی کام جو فسق و فجور اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کہلائے، ایسا کوئی کام آدمی پورے سفر حج کے دوران نہ کرے. دوسرے آیت کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اس آیت کے اندر بھی یہی بات بتائی گئی ہے، لیکن اس آیت کے اندر ایک چیز مزید داخل کی گئی ہے، وہ ہے جدال. حج کے اندر لڑائی جھگڑے سے بچیں، جدال سے بچیں، مار کاٹ سے، مار دھاڑ سے، بحث و مباحثے سے، تکرار سے، جھگڑا کرنے سے بچیں. دیکھیے بہت فطری چیز ہے، وہاں پر حج کے اندر بہت بڑا جم غفیر لوگوں کا ہوتا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف ایتھنیسٹیز کے، مختلف فکر کے، مختلف خیالات کے، مختلف جسمانی اعتبار سے الگ الگ لوگ،
بہت الگ الگ لوگوں سے، دنیا کے مختلف خطوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. کہیں پر دھکم پیل ہو جاتی ہے. ارے بھائی بہت ہی فطری بات ہے، جہاں پر بہت زیادہ ازدحام ہو، جہاں بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو، وہاں پر تو بہت فطری چیز ہے کہ کوئی دھکم پیل ہو جائے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں، جھگڑے کو نہ آئیں. کبھی کسی سے بحث میں، مباحثے میں، جھگڑے میں، اس طرح کی تکرار میں ملوث نہ ہو. تو اللہ نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. حج کے اندر رفس نہیں، حج کے اندر فسق و فجور نہیں، اور حج کے اندر جھگڑا تنٹا نہیں. اور فسق و فجور، اللہ کی نافرمانی سے حج میں بچیں. اللہ رب العالمین کی کسی بھی طرح کی نافرمانی نہ کریں. حج کے اندر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، حج کو گئے ہیں لیکن زیادہ تر دھیان عبادتوں سے ہٹ کر گھومنے پھرنے میں ہے، تاریخی مقامات کو وزٹ کرنے میں ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک دن مختص کر لیا جائے، کسی ایک دن ٹریولز ارینجمنٹ بھی ہوتا ہے، جا کر تاریخی مقامات، سیرت کے مقامات اگر دیکھ کر آدمی آ رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن حج میں جانے کے بعد آدمی کا دھیان پورا مولا گھومنے میں، آدمی کا دھیان تاریخی مقامات کو گھومنے میں، الگ الگ جگہوں کو وزٹ کر کے دیکھنے میں، ایکسپلور کرنے میں زیادہ ہے، عبادتوں میں کم ہے. اور اس ایکسپلوریشن کے دوران اس کی نمازیں بھی بعض دفعہ قضا ہو رہی ہیں، نمازیں مس ہو رہی ہیں. یہ کیسی بے وقوفانہ حرکت ہوئی، کتنی احمقانہ حرکت ہوئی کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے گھر کو گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ہم عبادتوں سے غافل ہیں. ایسا نہ ہونے پائے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو اس آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ رفث نہیں، فسوق نہیں اور جدال نہیں حج کے اندر. اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو حج مبرور عطا کرتا ہے. اور اگر حج مبرور اللہ رب العالمین عطا کرے تو اس کے لیے بدلہ جنت کے علاوہ کوئی نہیں. دوسرا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے. دیکھیے، گناہوں کا کفارہ تو دوسرے اعمال بھی ہیں. آپ نے رمضان المبارک کے ابھی روزے رکھے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی گناہوں کا کفارہ ہے. آپ نے مشہور حدیث سنی جس میں کہا گیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اس کے تمام گناہ معاف. لیکن اس کے ساتھ آپ نے علماء کو یہ بات کہتی ہوئی سنی ہوگی کہ کون سے گناہ معاف؟ چھوٹے گناہ معاف. رمضان المبارک کا روزہ رکھنے پر بھی، پورے مہینے کی پابندی سے روزے رکھنے پر بھی پورے گناہ ضرور معاف ہوں گے، لیکن کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے. لیکن حج ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اہل علم نے کہا، اس حدیث کے ٹکڑے پر غور کرتے ہوئے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے. تو گویا کہ حج کرنے پر نہ کہ صرف یہ کہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ ایک آدمی کے بڑے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے. بڑے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. بہت فضیلت والی، بہت افضل یہ عمل ہے. حضرت ابو ہریرہ سے صحیح بخاری میں حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں ای العمل افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث مبارک کے اندر، الایمان باللہ ورسولہ، سب سے بڑا عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے. سب سے عظیم عمل، سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے. ثم ایون، کہا کہ پھر کون سا؟ کہا کہ الحج المبرور، دوسرا سب سے بڑا عمل جو اللہ رب العالمین کو ایمان باللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ حج مبرور ہے. اور دیکھیں ان احادیث کے اندر مطلقاً حج کا ذکر نہیں ہے، اور ہر جگہ حج کے ساتھ مبرور کی قید لگائی گئی ہے. ہم اپنے حج کو حج مبرور کرنے کی کوشش کریں. ہم اسی تگ و دو میں کوشش میں لگیں کہ ہم اپنے حج کو حج مبرور کریں. اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی، یہ حج کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے. اس کے علاوہ حج کی فضیلتوں میں بہت ساری باتیں آئی ہیں. ایک اور بات آخر میں ہم بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، وہ ہے حج بندہ اگر کرتا ہے اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا حج کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اگر ایک بندے کو مال سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بار بار حج کرے، بار بار عمرے کرے. اگر اللہ رب العالمین نے حیثیت دی ہے تو بار بار حج اور بار بار عمرے کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعوا بین الحج والعمرہ، تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج اور عمرہ کیا کرو. کیوں؟ فإنہما تنفیان الفقر والذنوب. آپ نے فرمایا بار بار حج کرنے سے دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، دو چیزیں. ایک فقر، غریبی، بار بار حج عمرہ کرنے والا آدمی کبھی غریب نہیں رہتا، غریب ہوتا نہیں بعد میں.
اسے کوئی اس کے کاروبار میں تجارت میں ایسا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ وہ غریب ہو جائے یا فقیر ہو جائے. یعنی وہ بار بار حج اور عمرہ کر رہا ہے, اللہ رب العالمین اسے مزید دولت اور مال سے اور غنا سے نوازتا ہی جائے گا. تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب. پہلی چیز فقر نہیں رہتی, جو بار بار حج کرتے ہیں ان کی غریبی اور فقر اور فاقے کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے. ایک دوسرا والذنوب, اور گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے, گناہ اس کے باقی نہیں رہتے جو حج بار بار کرتا ہے. پھر کہا کما ینفی الکیر خبث الحدید, جس طرح سے لوہے کو بھٹی میں ڈالنے کے بعد اس کا زنگ اور دوسرا میل کچیل اس سے نکل جاتا ہے اور لوہا صاف ستھرا نکھر کر سامنے آتا ہے, اسی طرح سے بار بار حج اور عمرہ کرنے پر ایک بندے سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو پاک صاف کرتا ہے اور اس بندے سے اس کے فقر کو, اس کی غریبی کو بھی اللہ رب العالمین دور کرتا ہے. تو یہ حج کے فضائل ہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حج کو جانے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے, الغازی فی سبیل اللہ والحاج وفد اللہ, یہ اللہ کا وفد ہے. یہ جو وفد ہے, یہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو اللہ کی راہ میں جانے والے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا وفد ہے, یہ اللہ کا وفد ہے. بہت ساری اس طرح کی فضائل اس سلسلے میں بیان کی جا سکتی ہیں. تو خیر, ہم نے سورہ آل عمران کی آیات کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی اور اس کے ساتھ فضائل حج آپ کے سامنے بالاختصار بیان کرنے کی کوشش کی. ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سب عازمین حج کو حج مبرور عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کے اس حج کا بدلہ آپ کو جنت عطا فرمائے, آپ کو اپنے گناہوں کا بہترین کفارہ اللہ رب العالمین اس حج کو بنائے. اللہ رب العالمین آپ کے فقر کو اس حج کے ذریعے دور فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو اس حج کے ذریعے دور فرمائے اور آپ اپنے حق میں, اپنے گھر, اپنے اہل و عیال کے حق میں, امت مسلمہ کے حق میں جو دعائیں اللہ رب العالمین کے حضور مانگنے والے ہیں, ان تمام کی تمام دعاؤں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.